السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی بڑا ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی ایسی شخصیت جو کہ پاپولر ہو اس کی آڈیو اور ویڈیوز جو ہے اس کو لیک کر دیا جاتا ہے۔ کل عمران خان صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی 1 گھنٹے میں 2 آڈیوز جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بن گئی اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ تو اس میں کتنی صداقت ہے، یہ ویڈیوز جو ہے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے، تو یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس قسم کی جو یہ سازش کی جا رہی ہے عمران خان کی پاپولیرٹی کو گرانے کے لیے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس قسم کی گھٹیا اور فوج قسم کی ویڈیوز کسی بھی حوالے سے کسی بھی شخص کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کلچر عام نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس ویڈیو کی جو تخلیق کار ہے تو ان کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی جوڑا جائے گا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ ایک عرصہ پہلے جو ہے وہ کہہ چکی ہیں کہ ہمارے پاس خان صاحب کی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں، اور انہوں نے سابق جج ارشد ملک کی بھی ویڈیوز جو ہے وہ اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کیا۔ دیگر بھی افراد ہیں جن کی ویڈیوز کے حوالے سے وہ بات کر چکی ہیں۔ تو اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا ماضی دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بھی بہت زیادہ انہوں نے اس قسم کی کمپین چلائی تھی، اور پاپولیرٹی کو گرانے کے لیے جو ہے پاپولیرٹی کو خراب کرنے کے لیے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جو ہے یہ پہلے بھی مسلم لیگ نون اپنا چکی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اس کے اوپر ابھی تک تو کوئی موقف نہیں دیا، تاہم پی ٹی آئی کے جو اہم عہدیدار ہیں یا ذمہ داران ہیں ان کی جانب سے اس کو جو ہے وہ تردید کی گئی ہے اور اس کو فیک قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سیاسی کلچر کو کس طرح سے گندہ کیا جا رہا ہے کہ کسی کی بھی پگڑیاں اچھالنے کے لیے آپ کو 2 منٹ لگتے ہیں، اور آپ کسی کی ذات کے اوپر اس کی ساری سٹرگل اور محنت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس کے اوپر اس قسم کے الزامات لگا لیں۔ تو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ویڈیوز کا جو معاملہ آیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ویڈیوز کے حوالے سے اتنی آگے نہیں جاتی جتنی کہ مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں جو ہے وہ اس حد تک جاتی ہیں کہ ایک بندے کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے وہ الزامات لگانا شروع کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو کہ محمد زبیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی تھی، اس کے ساتھ پرویز رشید کیا ہے۔ پاکستان نے تحریک انصاف نے اس کو اپنا موقف نہیں بنایا تھا کہ یہ جو ویڈیو آئی ہیں، اور اس پاکستان مسلم لیگ نون ساری کی ساری جماعت کو، ظاہر ہے کہ اس میں معتبر لوگ بھی ہیں، عزت دار لوگ بھی ہیں، ان کو پکڑ کر جو ہے وہ پرویز رشید اور محمد زبیر صاحب جو ہے ان کی صف میں کھڑا کر دیں، تو یہ ایک بڑی ناانصافی ہے۔ تو ہم نے اس وقت بھی اس کلچر کی جو ہے وہ بھرپور مذمت کی تھی۔ اگر سیاست کرنی ہے تو عوامی مینڈیٹ حاصل کرنے، اگر سیاست کرنی ہے تو ایک عزت دار اور باعزت طریقے سے جو ہے وہ سیاست کریں۔ تو یہ جو ویڈیو کا کلچر بن چکا ہے، آپ دیکھیں کہ کسی بھی بندے کی جب آڈیو یا ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، اس کا آپ مکمل طور پر فرانزک کروائیں۔ اگر آپ نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ویڈیوز اور آڈیوز وہ اس قسم کے مارکیٹ میں ڈالیں گے تو اس میں اداروں کو ایکشن لینا چاہیے، اور اس کا بالکل آپ احتساب کریں، اس کا فرانزک کر کے جو ہے پبلک کے سامنے لائیں آیا کہ یہ آڈیوز ویڈیوز درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ کرتے کیا ہیں کہ جو بھی یہ اس کا تخلیق کار ہے وہ آڈیوز اور ویڈیوز بنا کر کسی بھی شخص کی پگڑیاں اچھالنے اور اس کی پاپولیرٹی کو اس طریقے اوچھے طریقے سے جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ایک اس قسم کے الزامات لگاتا ہے۔ تو اس میں آپ بحیثیت پاکستانی میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ دیکھیں ادارے موجود ہیں، وہ اس کا فرانزک کرائیں اور ان کا ڈیٹا نکالیں کہ یہ ویڈیوز کہاں سے، یہ آڈیوز کہاں سے لیک ہوتی ہیں اور یہ کون کر رہا ہے۔ تو اب اس کلچر کو میرے خیال میں ختم ہونا چاہیے۔